دوستو اس بات میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے کہ ہماری پوری دنیا کے مسلمان جتنی گرمجوشی اور جتنے جنون کے ساتھ رمضان کے مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یعنی اس کو مناتے ہیں، شاید ہی کسی دوسرے مہینے کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے جتنے بھی مسلم دیش ہیں ان میں بھی جس طرح کا ماحول اس خاص مہینے میں دیکھنے کو ملتا ہے، اس طرح کا ماحول دوبارہ کبھی بھی نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ لگ بھگ ہر دیش میں ہی لوگوں کی بھیڑ سے بھرے کھچا کھچ ایسے بازار نظر آتے ہیں کہ جہاں پر الگ الگ طرح کے کھانے کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیکوریشن کے نام پر الگ الگ طرح کی لائٹس بھی چمچما رہی ہوتی ہیں۔ لیکن دوستو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے اور باقی عبادت کرنے کا طریقہ بھلے ہی پوری دنیا کے مسلمانوں کا سیم ہو، لیکن رمضان کو سیلیبریٹ کرنے کا جو طریقہ ہے، جو ٹریڈیشنز ہیں، جو رسم و رواج ہیں اور جو الگ الگ طرح کے کھانوں کا رواج ہے، یہ لگ بھگ سارے ہی مسلم دیشوں میں الگ الگ ہے، کیونکہ ہر دیش کے لوگ اپنے ہی اتہاس، اپنے ہی کلچر اور اپنے ہی رسم و رواج کے حساب سے رمضان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ لوگوں کو ہماری دنیا کے کچھ ایسے ہی مشہور دیشوں سے ملوانے والے ہیں کہ جہاں پر رمضان کے مہینے کو نہ صرف بڑی دھوم دھام سے بلکہ یونیک طریقے سے بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جس طرح سے رمضان کو منایا جاتا ہے اس سے شاید ہی پہلے آپ لوگ واقف رہے ہوں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سعودی عربیہ کی۔ سعودی عربیہ میں رمضان کا چاند ہوتے ہی دنیا بھر سے وہاں پر آنے والے لوگوں کی تعداد بھی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان کعبے کے پاس بیٹھ کر یا پھر مسجد نبوی میں بیٹھ کر افطار کرنے کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ سمجھتے ہیں۔ رپورٹس کی مانیں تو کعبے کے پاس جو دسترخوان بچھایا جاتا ہے اس کی لمبائی لگ بھگ 12 کلومیٹر کے قریب ہے، جو کعبے کے آس پاس ہی بچھایا جاتا ہے، اور ہر دن اس دسترخوان پر بیٹھ کر لاکھوں لوگ افطار کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان پر لگ بھگ 10 لاکھ ریال کا خرچہ کیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف اس وقت دنیا کی سب سے بڑی افطاری ہے، بلکہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ افطاری 10 منٹ کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے فوراً بعد ہی یہاں پر بڑھیا طریقے سے صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ کعبے کے ارد گرد ہونے والی اس افطاری میں ہر دن لگ بھگ 50 لاکھ کے قریب کھجوریں اور 20 لاکھ کے قریب آب زمزم کی بوتلوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فی الحال اب اگر بات کریں اگلے دیش کے بارے میں تو وہ ہے ترکی دیش۔ ترکی کے جس کو مسجدوں کا دیش بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر رمضان کا مہینہ آتے ہی لگ بھگ تمام مسجدوں کو الگ الگ طرح کی یونیک لائٹس کے ذریعے سے سجا دیا جاتا ہے۔ کچھ اس طرح کی لائٹس لگائی جاتی ہیں کہ جس سے مسجدوں کے مینار اور زیادہ کلیئر نظر آئیں۔ اس کے علاوہ انہی لائٹس کی مدد سے ہی مسجدوں کے اوپر کچھ اس طرح کے تھاٹس یعنی کہ حکایتیں لکھ دی جاتی ہیں کہ جو دور سے ہی انسان بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی دیش میں رمضان آتے ہی سلطنت عثمانیہ سے چلی آ رہی بہت ساری رسم و رواج پر بھی عمل کیا جاتا ہے، جیسا کہ نیکی کی ٹوکری، یعنی ایک ایسی ٹوکری کہ جو تندور کے اوپر لگا دی جاتی ہے اور اس میں غریبوں کے لیے روٹیاں ڈالی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ زمام دفتری، یعنی کہ ایک ایسا رجسٹر کہ جس میں دکانداروں کی طرف سے ادھار لکھا جاتا ہے، اس کو بھی جا کر کھولا جاتا ہے اور غریبوں کا ادھار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سارے رسم و رواج پر عمل کیا جاتا ہے کہ جس کو ایک ویڈیو میں مینشن کرنا ممکن نہیں۔ فی الحال اس کے اوپر میں آلریڈی ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں، جس کو آپ لوگ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے فلسطین کا۔ فلسطین دیش میں بھی رمضان کا استقبال بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ رمضان کا چاند ظاہر ہوتے ہی وہاں کے سبھی نوجوان لوگ آسمان کو آتش بازی سے بھر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ فوراً ہی وہاں کے لگ بھگ سبھی شہروں میں رونقیں واپس آ جاتی ہیں۔ شہروں کو سجا دیا جاتا ہے، خاص طور سے گلی محلے، گھروں اور مسجدوں کی صفائی کی جاتی ہے۔ خاص طور سے یروشلم شہر کو، اور یروشلم شہر میں بھی اس علاقے کو کہ جہاں پر مسجد اقصی موجود ہے، نہ صرف بڑی اچھی طرح سے صاف ستھرا کیا جاتا ہے بلکہ اس پورے علاقے کو سجایا بھی جاتا ہے، تاکہ دنیا بھر سے وہ سارے مسلمان کہ جو رمضان میں مسجد اقصی میں عبادت کرنے کے ارادے سے آتے ہیں، وہ یہاں پر ایک اچھا ماحول فیل کر سکیں۔ اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے انڈونیشیا کا۔ جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ مسلم آبادی کہیں پر رہتی ہے تو وہ دیش انڈونیشیا ہی ہے۔ انڈونیشیا میں رمضان کے مہینے میں شام آتے ہی بازاروں کی حالت پوری طرح سے بدل جاتی ہے۔ ایک بازار نہ صرف لوگوں کی بھیڑ سے کھچا کھچ بھری ہوتی ہے، بلکہ وہاں پر طرح طرح کی لائٹس کے ذریعے سے اس کو سجایا بھی گیا ہوتا ہے۔ الگ الگ قسم کے کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا میں افطار کو بربوکا پواسا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی عام طور پر لوگ اپنا روزہ تو کھجور کے ہی ساتھ کھولتے ہیں، مگر ہاں کھجور کے علاوہ یہاں پر رمضان کے مہینے میں اونڈے کی گولیاں بھی خوب کھائی جاتی ہیں۔ یہ دراصل وہاں پر رمضان کی سب سے خاص ڈشز میں سے ایک ڈش مانی جاتی ہے۔
पानदान के पत्ते जो केवड़े के पत्ते की तरह ही होते हैं, इनको पीसकर इसके अंदर खजूर का शीरा मिलाया जाता है और इनकी गोलियां बनाई जाती हैं और उसके बाद इसके ऊपर से नारियल को भी छिड़क दिया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को रमज़ान के महीने में इंडोनेशिया की मार्केट में प्लास्टिक की पॉलिथीन के अंदर नूडल्स के साथ साथ नशास्ता की गोलियां खूब दिखाई देंगी, जो कि पान के शरबत के साथ मिल रही होती हैं। इंडोनेशिया के लोग अपने इफ्तार के दस्तरखान पर ख़ास तौर से नॉन वेज समोसे, बाला बाला और इसके अलावा हल्की तली हुई मौसमी सब्जियां खूब पसंद करते हैं। साथ ही साथ मी गोरेंग, मसालादार नूडल्स, कोलक, शकरकंदी और केलों के टुकड़ों के साथ साथ नारियल का दूध और एक खास किस्म के यानी बिल्कुल अलग तरह के पेड़े, इसके अलावा मुर्तबिक और कुछ मौसमी फल वगैरह भी लोग पसंद करते हैं। अब बात करें अगर अगले देश के बारे में तो वो है मलेशिया। मलेशिया न सिर्फ इंडोनेशिया का पड़ोसी ही देश है बल्कि साथ ही साथ ये एक ऐसा देश है कि जहां पर मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडोनेशिया की तरह मलेशिया में भी इफ्तार को बरबोका पुआसा के नाम से ही जाना जाता है, मगर यहाँ पर न सिर्फ रमज़ान के महीने को बड़ी धूमधाम तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है बल्कि पूरे ही रमज़ान यहाँ की मस्जिदों में लोगों की तरफ से गरीबों के लिए इफ्तार वगैरह का इंतज़ाम भी खूब किया जाता है। इंडोनेशिया में इफ्तार का सबसे बड़ा प्रोग्राम कोलालमपुर में किया जाता है। ये दरअसल एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि जिसमें 30,000 के करीब लोग एक साथ शामिल होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इफ्तार में न सिर्फ मर्द और औरत दोनों ही लोग मौजूद होते हैं बल्कि इस इफ्तार से पहले यहाँ पर बयानात भी होते हैं, यानी रोज़े की फजीलत और बाकी दीनी चीज़ें भी बताई जाती हैं। बात कर लें अब अगर मलेशिया के लोगों के इफ्तार के दस्तरखान के बारे में तो मलेशिया में आमतौर पर लोग अपने दस्तरखान पर गन्ने का रस, सोयाबीन, दूध में रंगीन नशास्ता के टुकड़े, लंबूक, नारियल के दूध में पका हुआ गोश्त और हल्के मसालों के साथ बना हुआ दलिया और इसके अलावा मुर्ग चावल पुलाव, मुर्तबिक और बबोला माक जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इस लिस्ट में अब अगला नंबर है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। UAE में भी दुनिया के ज़्यादातर मुस्लिम देशों की तरह रमज़ान का इस्तेकबाल तोप के ज़रिए से किया जाता है। इसके अलावा इफ्तार के वक्त भी इस देश के अलग अलग इलाकों में तोप का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि दोस्तों UAE में रमज़ान की तैयारी 15 शाबान को शुरू कर दी जाती है और इस दिन को वहाँ पर हक़्क़ुल लैल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि UAE बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। वहाँ पर दुनिया के अलग अलग इलाकों से बहुत सारे लोग जाकर काम करते हैं। ख़ास तौर से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और यूरोप के अलग अलग इलाकों से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। यही वजह है कि वहां पर इफ्तारी का जो सिस्टम है यानी जो ट्रेडिशंस हैं वो लगभग सबके अलग अलग हैं। दुनिया भर के लोग अपने अपने कल्चर के हिसाब से और अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से वहां पर इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। मगर हाँ, वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से हर बार यानी जब भी रमज़ान आते हैं तो वर्कर्स की टाइमिंग को कम कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जिन लोगों का काम 12 घंटे का होता है तो उनका 6 घंटे का ही कर दिया जाता है, ताकि वो लोग न सिर्फ रोज़े का सही तरीके से इत्माम कर सकें बल्कि अपने घर पर जाकर सही तरीके से इफ्तार भी कर सकें। अब इस लिस्ट में अगला नाम है सूडान देश का। दरअसल दोस्तों सूडान देश में एक रिवाज बहुत ज़्यादा पहले से चला आ रहा है। वहाँ पर रमज़ान के महीने में सहरी के वक्त में एक आदमी पूरी गलियों में घूमता है जिसके साथ एक छोटा बच्चा भी मौजूद होता है। उस छोटे बच्चे के पास एक रजिस्टर मौजूद होता है जिसमें उन सारे लोगों के नाम मौजूद होते हैं कि जिनका नाम ले लेकर सहरी में उठाना होता है। इसके अलावा वो इंसान कभी कभी गली के दूसरे कोने पर खड़े होकर ढोल के ज़रिए से हम्द भी पढ़ता है, यानी इसके ज़रिए से वो तमाम लोगों को जगाना चाहता है। ऐसा करने वाले इंसान की कोई तनख्वाह तो मुकर्रर नहीं होती है, मगर जब भी रमज़ान ख़त्म होने के करीब आता है तो इलाके के सभी लोग मिलकर अपने अपने हिसाब से उस इंसान को बड़े बड़े इनाम से नवाज देते हैं। हालांकि दोस्तों याद रहे कि ये चीज़ सिर्फ सूडान में ही नहीं पाई जाती है बल्कि सऊदी अरबिया, तुर्की, मिस्र और इसके अलावा कहीं कहीं पर तो इंडिया और पाकिस्तान जैसे इलाकों में भी देखी जाती है। सूडान देश में भी दुनिया के बाकी देशों की तरह सहरी और इफ्तारी के वक्त उनके जो लोकल पकवान होते हैं यानी लोकल खाने होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब बात कर लेते हैं अगले देश इंडिया के बारे में। इंडिया देश में भी रमज़ान का इस्तेकबाल बड़े ही धूमधाम के साथ किया जाता है। यहाँ पर भी रमज़ान के महीने में बाज़ारों में एक अलग ही रौनक नज़र आती है। इफ्तार में फ्रूट चाट्स, पकौड़े और रूह अफ़ज़ा जैसी चीज़ों को ज़रूरी चीज़ समझा जाता है। इसके अलावा दही की चीज़ों का भी खूब बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल किया जाता है। पुराना दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और इस तरह के कुछ और भी ऐसे शहर हैं कि जो इंडिया में रमज़ान की रातों के लिए मशहूर हैं, क्योंकि रात में यहाँ की रौनकें देखने लायक होती हैं।
رمضان کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ پاکستانی لوگوں کا بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ بھارت کے لوگوں کا ہے۔ وہاں پر بھی بازاروں کا حال بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے، اسی طرح کے ہی کھانے کی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسی طرح کی ہی رسم و رواج کو فالو کیا جاتا ہے۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں ایجپٹ یعنی کہ مصر کے بارے میں۔ ویسے تو مصر میں بھی رمضان کا مہینہ بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ شروع ہوتا ہے، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر چراغ، لالٹین اور اس طرح کی روشن کی جانے والی دوسری سبھی چیزوں سے جڑی ہوئی ایک رسم بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ ان چیزوں کا رشتہ رمضان کے ساتھ اتنا زیادہ خاص ہو گیا ہے کہ وہاں پر رمضان شروع ہونے سے کئی دن پہلے سے ہی مارکیٹ میں صرف یہی چیزیں نظر آتی ہیں اور ایک بڑے لیول پر لوگ ان کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان تمام چیزوں کا چلن 12ویں عیسوی میں یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے شروع ہوا تھا۔ فی الحال دوستو، دوسرے دیشوں کی طرح مصر میں بھی افطار کا دسترخوان الگ الگ طرح کے بے شمار کھانوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، خاص طور سے کھجور، خشک میوائیں، انجیر، کشمش اور اس کے علاوہ زرد آلو کی سلاد۔ اس کے علاوہ رمضان کا مشہور امرالدین شربت اور کنافہ وہاں کی کافی مشہور ڈشز ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔